حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز اور معصوم بچوں، پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 کا جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ترمذی کے حوالے سے 3081 نمبر کی جو روایت ہے امام ترمذی ابواب التفسیر سورۃ الانفال کے تحت لائے ہیں، اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ سے پہلے توحید کے تعلق سے بات چل رہی تھی، توحید الوہیت کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے بارے میں بہت تفصیل سے میں نے بتا دیا کہ جتنے بھی ورک اور افعال ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ توحید ربوبیت میں کسی کو آج تک اختلاف نہیں رہا، سب مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے بارش برسانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ مکہ کے مشرک بھی اس پر اختلاف نہیں کرتے تھے، جن کو قرآن نے مشرک کہا وہ بھی اس کو مانتے تھے۔ توحید الوہیت کی جہاں تک بات ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں اللہ کے لیے، اس میں توحید الوہیت کو لے کر کے مشرکین مکہ جو ہے مشرک بنے، اس توحید الوہیت کا انہوں نے انکار کیا کہ عبادت کی جو ساری قسمیں ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے غیر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ توحید الوہیت کہتے کس کو ہیں، اور قرآن کریم میں اور حدیث میں توحید الوہیت کا ذکر کہاں کہاں ہے یہ تفصیل سے بتایا تھا، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ توحید الوہیت ہی اصل ہے، گڑبڑی یہیں سے ہو رہی ہے۔ اگر توحید الوہیت کو انسان گہرائی کے ساتھ سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ شرک نہیں کرے گا۔ پھر اسماء و صفات کی باری آتی ہے، اس میں بھی کچھ باریکیاں ہیں، لیکن توحید الوہیت بنیاد ہے، یہ زینہ ہے، یہ سیڑھی ہے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے، پھر آگے تک انسان شرک کرتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے جب بنیاد کو انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد غلطی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت، لیکن عبادت کی تمام قسمیں اللہ کے لیے، کسی کو شامل نہ کیا جائے، یہی توحید الوہیت ہے، یہی اس کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اب جو بھی عبادت ہے، عبادت کے 3 بنیادی ارکان ہیں، کوئی بھی عبادت ہے اس کے 3 بنیادی رکن ہیں۔ جیسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ 5 پیلر ہے اسلام کے، ایسے ہی عبادت کی 3 بنیادی رکن ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کامل محبت اللہ کے لیے، پوری کمپلیٹ محبت اللہ کی ذات کے لیے ہو، اس میں کسی کے لیے شمولیت اور شرکت نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، سورۃ البقرہ جو سورہ نمبر 2 ہے آیت نمبر 165 میں اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل کفر ہے وہ تو غیر اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، لیکن توحید والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کامل محبت کرتے ہیں، کمپلیٹ محبت کرتے ہیں۔ تو عبادت کی پہلی بنیادی رکن کیا ہے؟ کامل محبت اللہ کے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے امید، اللہ سے امید، اللہ سے امید ہو انسان کو۔ عبادت کی شرطوں میں سے، بنیادی رکن میں سے ہے کہ اللہ سے امید ہو۔ قرآن سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، جو 17 نمبر کی سورہ ہے۔ اللہ نے کہا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ،
ایمان والے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کامل رحمت کے امیدوار، پوری امید اللہ کی ذات سے ہو، کسی اور سے نہیں، کامل امید اللہ کی ذات سے۔ عبادت کی دوسرا رکن ہے یہ۔ اور تیسرا رکن جو ہے اللہ نے اسی میں ذکر کیا ہے، اسی آیت میں اللہ نے کہا یخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یعنی اللہ کا کامل خوف، گویا کہ عبادت کی 3 بنیادی رکن ہمیں کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ کامل محبت اللہ سے، پوری محبت اللہ سے پوری امید، اور اللہ سے مکمل خوف، ڈر۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کی عبادت میں شامل ہے تو یہ عبادت آپ کی کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اور قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جب آپ پڑھتے ہیں باریکی کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے 3 شرطیں بتائی ہے، اس کے بعد اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں 3 شرطیں جو میں نے بتائی، سورہ فاتحہ آپ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور بعض نے اسے آیت نمبر 1 مانا ہے، بعض نے 2 مانا ہے۔ بسم اللہ کو مستقل سورہ فاتحہ کا بعض نے مانا ہے، اور بعض نے اس کو مانا ہے، تو آیت نمبر 1 یا 2 ہم 2 ہی لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب اس میں کیا دلایا گیا اس آیت کریمہ میں؟ گہرائی سے دیکھا جائے تو اللہ سے محبت، بھئی جو تمام جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے، تو آدمی کو جو کھلائے پلائے، کیا آدمی اس سے فطری محبت نہیں کرتا ہے؟ محبت، کامل محبت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے، رب ہے۔ ماں کے پیٹ میں تب بھی اللہ نے ہمیں پالا، ماں کے پیٹ سے نکلے تب بھی اللہ نے پالا، جوان رہے تب بھی اللہ نے پالا، بڑھاپے میں گئے تب بھی اللہ نے پالا، آخری شروع سے لے کے آخر تک رب ہے وہ۔ اس لیے اللہ سے محبت ہے، کامل محبت ہے۔ وہ کہ اللہ نے کامل محبت کی شرط، عبادت کی پہلی شرط سورہ فاتحہ کی اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں ذکر کیا۔ پھر الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور جب آدمی مہربان ہوگا، رحم کرنے والا ہوگا، تو اس سے امید تو ہوگی۔ آپ کوئی غلطی کر دیں گے، گناہ کر دیں گے، خطا کر دیں گے، اگر آپ سنیں گے بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا متکبر ہے، آپ کو ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے فوراً کہ اب تو کوئی راستہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا اگر محبت اس سے کامل ہے تو امید بھی اس سے کرو، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے آدمی کو ڈر لگے گا کہ قیامت کا پورا حساب و کتاب کا مالک جب اللہ ہے تو اللہ سے کامل ڈر بھی ہونا چاہیے، اور کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے 3 شرطوں کا ذکر کر دیا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ سے کامل محبت ہو، اللہ سے مکمل امید ہو، اللہ سے مکمل ڈر ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں عبادت میں ہیں تو آپ کی عبادت ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ مثال سے آپ سمجھ لیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، محبت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، دنیا داری میں لگے ہیں، دکانوں کا، تجارت کا، بزنس کا سوچ رہے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دکانوں کی کاؤنٹنگ میں لگے ہیں، دنیا داری میں لگ رہے ہیں۔ آرام سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہے، بظاہر کھڑے ہیں، یہاں حاضری ہو رہی ہے آپ کی، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، کامل محبت ہی نہیں، آپ کے دل میں محبت ہی نہیں، پھر امید ہی نہیں ہے، پھر خوف ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوتی تو آدمی نماز پڑھے اور مجاز ہے اس کے دل و دماغ میں ادھر ادھر کی چیزیں آ جائیں۔ گویا کہ جب عبادت سے یہ تینوں شرطیں خالی ہوتی ہیں، یہ تینوں رکن خالی ہوتے ہیں، تو آدمی کا عبادت نہیں، اس کا کھیل اور تماشا بن جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، ان تینوں شرطوں کو رکھیں کہ اللہ سے کامل محبت، اللہ سے امید اور اللہ سے خوف۔ اگر تینوں شرطوں کے ساتھ، تینوں رکن کے ساتھ کریں گے تو عبادت ہے۔ اب آگے چلیں، عبادت کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی عبادت ہر انسان کرتے ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہم سب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے 3 قسمیں؟ ایک ہم زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہم اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہم اپنے مال سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
یہ تین قسمیں ہیں، یہی تین قسمیں ہیں۔ زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار کرنا، دعائیں پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہے۔ ہم زبان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تحمیدات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار چل رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس زبان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ جن جو 72 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے اس کے اندر سورہ جن کے اندر کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد 18 نمبر کی آیت ہے، یہ مسجد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہ جتنے بھی مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ یہاں ہوتے ہوئے آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، کسی اور کا نام لیں، کسی کی اور تعریف کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، خالص اللہ کا ذکر یہاں پر چلے گا۔ وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ زبانی عبادت کے تعلق سے ہمیں تلقین کیا ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، ایک میں صرف مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم اپنے بدن سے عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادت، قرآن کریم نے بدنی عبادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کے نبی اعلان کرو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ آدمی پیروی کیسے کرے گا؟ اپنی بدن سے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے، اللہ کے نبی نے جیسے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر کے، فَاتَّبِعُونِی، یا محبت کا اظہار کر کے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آدمی محبت دل سے ہے اور دل کا تعلق بدن سے ہے۔ آدمی پیروی کرے گا، اپنے دل سے بھی پیروی کرے گا، اپنے بدن سے بھی پیروی کرے گا۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے ہمیں تنبیہ دیا ہے، بتایا کہ بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جسمانی اور بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت اللہ کے لیے، جو مال کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 108 نمبر کی سورہ ہے یہ۔ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دیکھیے قربانی کیجیے، حکم مل رہا ہے کہ مالی عبادت یہ قربانی ہے، قربانی ہم مال کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پتا چلا عبادت کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ایک زبانی عبادت، ایک جسمانی اور بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ تینوں کی مثالیں میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے۔ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے زبانی جو عبادت ہے، آپ قرآن کریم پڑھیے تو قرآن کریم میں بہت تفصیل سے اس کی عبادتوں کو ہمیں ملتا ہے۔ جو زبانی عبادت ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے۔ آئیے ہم تفصیل آپ کو دیکھیں، بتائیں لوگ غلطی کیسے کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ کیونکہ ہر آدمی جب اس کو کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مانو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، تو کہتا ہے میں نے کب شرک کیا، اور وہ شرک کر رہا ہوتا، وہ غلطی کر رہا ہوتا، لیکن آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو غلطی کیسے کرتا ہے، قرآن کریم نے کیا ہمیں بتایا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، وہ آپ تفصیل سے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم عبادت کی پہلی قسم ہم دیکھتے ہیں زبانی عبادت، صرف اللہ کے لیے، یعنی ہماری زبان سے جب بھی عبادت کے الفاظ نکلیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نکلیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم اور حوا کو دیکھیں۔ سب سے پہلے آدم اور حوا کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر بھیجا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں ان کے واقعات بڑے تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر کے 33، 37، 38 تک آپ چلے جائیں، سارے ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا اللہ نے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 21، 22، 23 میں، آیت نمبر 23 میں خاص طور سے ذکر ہے ان کی دعا کا۔ حضرت آدم اور حوا سے غلطی کیا ہوئی؟ اللہ نے کہا جنت کا درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ جو درخت ہے سارے درخت کے قریب چلے جانا، مطلب اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کر دیا قسم کھا کر کے۔ اب وہ اس درخت کو کھا لیتے ہیں، جنت کا جو لباس تھا سورہ اعراف میں اللہ نے چھین لیا۔ اب چھیننے کے بعد کیا کہا ان دونوں نے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے قال تسنیہ کے الفاظ ہیں یہ،
عربی گرامر کے اعتبار سے تسنیہ ہے، دونوں نے کہا، آدم اور حوا دونوں نے غلطی کی تھی، غلطی دونوں کی تھی، تو دونوں نے دعا پڑھی کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے اللہ اگر تو بخشے گا نہیں، رحم نہیں کرے گا، اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اور سورہ اعراف جو 7 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 23 میں اللہ نے وہ دعا بھی بتا دی۔ اب ہمارے یہاں جہالت دیکھیے، ہمارے یہاں بعض لوگ اس جہالت میں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اسی کو پڑھ کر کے اسی کا وسیلہ لیا اور اسی وسیلے سے اللہ نے ان کو بخش دیا۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے اور قرآن نے بتایا وہ کلمات یہ تھے، اور ہمارے یہاں جہالت ضعیف موضوع بن غلط روایت چلتی ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام کے وسیلے سے، آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ یہ ضعیف اور جھوٹی بات ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان کی دعا یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آدم علیہ السلام پریشانی میں آئے، تکلیف میں آئے، مصیبت میں آئے، کوئی واسطہ وسیلہ لیا، کوئی ذریعہ بنایا؟ براہ راست اللہ سے ربنا ظلمنا۔ دیکھیں یہی عبادت تو ہے، یہ زبانی عبادت ہے نا، زبانی عبادت، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں لایا۔ ہمارے ہاں کوئی پریشانی تکلیف ہو دکھ ہو تو کہتے نہیں بزرگوں کا وسیلہ لاؤ، بڑوں کا وسیلہ لاؤ۔ یہ آدم علیہ السلام ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ ربنا ظلمنا، کوئی وسیلہ کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ آگے چلیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا، کئی سورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ ایک مستقل سورہ نوح ہے، 71 نمبر کی جو سورہ ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کے پورے واقعے کو اس میں ذکر کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے پورے قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، 950 سال تک تبلیغ کی، ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، نوح علیہ السلام پریشان ہو کے کیا کہہ رہے؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ میں نے بہت سمجھایا، بہت بتایا، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ ایک بھی اہل کفر کا مکان، چلنے بسنے والے ایک بھی دنیا میں نہ بسے، سب کو برباد کر دے، اللہ سب کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اگر یہ باقی رہیں گے تو ان کی نسلیں فاجر و کافر ہی ہوں گی، ان کی نسلیں ایمان والی نہیں ہوں گی، کفر کی طرف ہی جائیں گی، گناہگار کی طرف، بدکاری کی طرف ہی جائیں گی۔ اللہ اس لیے ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھے۔ اندازہ لگائیے کیا دعا کر رہے؟ ربی لا تذر، اللہ سے مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ، زبانی عبادت ہے نا، یہ پکارنا، اس کو اللہ کو پکارنا یہ زبانی عبادت ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں، راستہ واسطہ وسیلہ ذریعہ نہیں پیدا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے دیا بھی۔ بھئی عذاب آیا، کشتی نوح کی کشتی تیار ہوئی، ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف مانگا اور کام ختم ہو گیا، ملا نہیں، مانگا اور وہ چیز ملی بھی، کشتی تیار کی گئی، باقاعدہ اوپر سے نیچے سے پانی بہا اور سیلاب کی شکل میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا پوری قوم کو۔ یہ نوح علیہ السلام کی اللہ سے ڈائریکٹ مانگا، اس کا رزلٹ بھی ان کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، آگ میں پوری قوم مل گئی، اللہ جلایا گیا، آگ جلایا گیا، خطرناک ماحول تھا، اور باقاعدہ آلے کے ذریعے سے آگ میں ان کو ڈالا گیا، گھبرائے نہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ قرآن سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں 173 نمبر کی جو آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، حضرت ابراہیم نے بھی مصیبت کے وقت پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ مکہ والے پوری تیاری میں ہیں، اب تباہ کر دیں گے اسلام کو، ڈرو، اللہ کے نبی نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قرآن کے الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حدیث کے الفاظ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اندازہ لگائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ کتنی بہترین دعائیں، یہ نبی پیغمبر ہے، زبانی عبادت کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے
آدمی کتنی بڑی مصیبت میں آئے گا، کتنی بڑی پریشانی میں آئے گا، یا آگ میں جلنے جا رہے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن تب بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، میری مصیبت اور میری پریشانی کو رب العالمین ختم کرنے والا ہے، مجھے گھبرانے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی اچھی بات ہے، کتنی آسان سی بات ہے۔ قرآن کریم پڑھیں آپ، تب پتا چلے گا کہ زبانی عبادت کو لے کر کے لوگوں نے کتنی گڑبڑی کر دی ہے۔ یہ نبیوں کے واقعات بتا رہا ہوں میں، ایک ایک کر کے تفصیل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ سورہ انبیاء اٹھائیے، 21 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر کے 88 89 تک آپ نبیوں کا ذکر پائیں، سورے نبیوں کے، دعاؤں کا بھی ذکر ہے، دعاؤں کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، نبیوں کی ساری دعا ہے۔ دیکھیے آپ، ایوب علیہ السلام پریشان ہیں، بیماری ہے، کئی سالوں کی بیماری ہے، بیماریوں سے پریشان ہیں، اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء کی 83 نمبر کی آیت ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو سب سے بڑے مہربان ہیں، ارحم الراحمین ہے، آپ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تکلیف پریشانی آئی، چکر لگایا ادھر ادھر کا، بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں نا، حضرت ابراہیم تو ان سے پہلے تھے، بڑے نبی تھے، ہو سکتا ہے ان کے مزار ہوں، وہاں چکر لگاتے ہوں، وہاں چلے جاتے، ان کے نام اور وسیلہ لیتے کہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اے اللہ میں ابراہیم کے وسیلے اور واسطے سے مانگ رہا ہوں، آدم علیہ السلام ہم سے پہلے آئے ہیں، نوح ہم سے پہلے آئے ہیں، یہ بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کا نام لیا، اللہ ان کے نام سے میں مانگتا ہوں، کوئی ایسا نام ذکر کیا نہیں، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی یہ عبادت ہے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، کئی سالوں سے بیمار ہوں، لیکن اللہ مایوس نہیں ہوں، اے اللہ تو میری پریشانی کو دور کر دے۔ قرآن کے الفاظ ہے، اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی، ان کی پریشانی ختم بھی کر دی، رزلٹ بھی آیا۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں گئے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کا اندھیرا ہے، تین اندھیروں میں پھنسے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا فنادى في الظلمات، جمع کا لفظ لایا گیا، تاریکیوں میں پکار، کیونکہ رات کی تاریکی تھی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی تاریکی، پیٹ کی تاریکیوں میں پکارا، کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت کے اندر اس دعا کو پڑھتا ہے الا استجاب اللہ لہ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی آپ پر آئی ہے، کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ اس میں پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ کی ساری پریشانی، ٹینشن، غم اللہ دور کرے گا۔ بہت عظیم دعا ہے، ترمذی اور نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے، اندازہ لگائیے کتنی جامع دعا، اور اللہ سے، اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اتنی چھوٹی سی دعا، لیکن جامعیت دیکھیے، ہمارے ہاں لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، آپ اٹھا دیں گے گھنٹوں گھنٹوں مانگتے رہیں گے، نبیوں کی دعا دیکھیے کتنی مختصر دعا ہے، جامع دعا ہے، بہت لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بس نبیوں کی دعا یاد کر لیجئے، دعائے معصورہ یاد کر لیجئے، جامع دعا یاد کیجئے، مختصر اور جامع دعا کیجئے، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، توحید ہے، الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تسبیح ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، یہ استغفار ہے۔ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے دعا کے اندر توحید، تسبیح اور استغفار تینوں جمع کر دیا گیا، اس لیے بہت جامع دعا بتائی۔ اندازہ لگائیں آپ، غور کریں، پتا کیا چلا کہ نبیوں کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں، جب بھی پریشانی، مصیبت، تکلیف آئی، زبانی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا، اور جب اللہ کو یاد کیا تو رب العالمین نے زبانی عبادت کے ذریعے سے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ سورہ یوسف اٹھائیے، 12 نمبر کی سورہ ہے یہ، 86 نمبر کی آیت، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے لخت جگر یوسف غائب ہے، کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں، آنکھیں کھو دیا ہے محبت میں رو رو کے، تب بھی کیا کہہ رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں یہ شکوہ شکایت کسی سے نہیں کروں گا، کسی کے سامنے جا کے روؤں دھوں آنسو بہاؤں، میرا دھندا نہیں چل رہا، میرا بزنس نہیں چل رہا، میری اولاد یہ ہے، میری پڑوسی یہ ہے، میری بیوی یہ ہے، نانا یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو ساری شکایت اللہ تجھ سے کرتا ہوں، انما اشکو بثی، جتنی میری بے قراری ہے، بے چینی ہے، وحزنی، جو میرے ٹینشن ہے، اللہ میں تجھ سے ساری بات کہتا ہوں، انما اشکو، ساری شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے،
کتنی جامع دعا ہے. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، غزوہ بدر کا موقع ہے. ترمذی کی کتاب ابواب التفسیر کی 3081 نمبر کی روایت ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مشرکین کی طرف نظر پڑی تو وہ 1000 تھے، اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو 313 تھے. 313 1000، یہاں نہتے ہیں 313، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، وہاں 1000 ہے، مکمل ان کے پاس ساز و سامان ہے. کہا یہ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. یمدو الیہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا دیا اور اللہ سے پکار کے دعا کرنے لگے. جعل یہتف بربہ، اپنے رب سے دعا کر رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ آپ کا تھا وہ پورا کرو، اے اللہ جو وعدہ تھا، اے اللہ جو آپ نے مجھے کہا تھا وہ پورا کرو. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من الاسلام لا تعبد فی الارض، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ ہار گئی، یہ شکست کھا گئی آج، اللہ زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہو پائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے رو رہے ہیں اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق پیچھے سے پکڑتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ گھبرائیے نہیں، ٹینشن نہیں لیجیے، اللہ سے آپ نے دعا کر دی. اللہ نے سورہ انفال میں نبی کو بشارت دی تھی کہ ہاں 3000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی جائے گی، آپ گھبرائیے نہیں، ٹینشن نہ لیجیے. اندازہ لگائیے، اللہ سے مانگا گیا نا، رو کے مانگا گیا نا، اللہ نے فوراً وعدہ پورا کیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن افسوس آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے بزرگ ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ اب سمجھیے آپ اس بات کو، نبیوں نے جب بھی مانگا، کچھ بھی مانگا، اللہ سے مانگا. ہمارے یہاں یا علی مدد، یا فلاں بابا مدد، یا فلاں مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنے مسلمان آپ کو ملیں گے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے یا علی، یا عبد القادر، یا فلانے بابا، یا فلانے غوث، یا فلانے غوث، مدد مدد مدد. اللہ اکبر. اگر یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیے. یہی تو وہ شرک ہے کہ زبانی شرک کر رہے ہیں ہم اندازہ نہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ولیوں کو راضی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی کے دشمن ہے. اسی بات پہ تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کے دشمن ہے، یہ تو ولیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. ولیوں کا ذکر کس انداز میں ہونا چاہیے وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. وہ قرآن نے ہمیں بتایا یہ ولیوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ سے دشمنی ہے، یہ پیر ہے، یہ ولیوں سے دشمنی ہے کہ ان کو مدد کے لیے پکارا جائے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شرک کی جو ایک قسم زبانی چلتی ہے وہ یہی کہ پکار اللہ کے لیے، مدد اللہ کے لیے، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، زبان سے عبادت جب ہو تو اللہ کی ہو. لیکن ہمارے ہاں اللہ کی جگہ پہ غیر اللہ کو بیٹھا دیا گیا، نبیوں ولیوں کا نام دے دے کے بیٹھا دیا گیا. یہ کھلا ہوا شرک ہے. اگر ایسا شرک کرتا کرتا کوئی چلا گیا، یاد رکھیے اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے صدقات ایک طرف ہیں اور اس کی ساری نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہے، کیونکہ شرک ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شرک کرنے والا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے مسلمانوں سمجھو، مائیں بہنیں سمجھو. آج ہمارے یہاں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابچے چلتے ہیں، 5 سورہ 10 سورہ 15 سورہ، اس میں بھی شرک کی بھرمار چیزیں ہیں. یہ پڑھ لو 10 مرتبہ یہ ہو جائے گا، 20 مرتبہ یہ پڑھ دو یہ ہو جائے گا، 40 مرتبہ ان کا نام لے لو یہ ہو جائے گا. اس طرح کی شرک کی بھرمار ہے. قرآن کے مقابلے میں کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے عجیب عجیب 5 سورہ 10 سورہ 20 سورہ، فلاں بیوی کی کہانی، فلاں اس طرح کی کتابیں نکال رکھی ہے. ہماری ماں بہن قرآن کو چھوڑ کے وہ ساری کتابیں پڑھ رہی. آپ جاؤ دیکھو گھروں میں قرآن کو چھوڑ کر یہ ساری چھوٹی چھوٹی کتابچے ہیں، اس میں مکمل شرک بھرا پڑا ہے. اس لیے آپ قرآن کو پڑھو، آپ حدیث کو پڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی کتابچے جو لکھے گئے ہیں جس سے گمراہی پھیلائی گئی ہے قرآن کے مقابلے میں، ان کو نہ پڑھو، یا پڑھو تو تحقیق کر لو کہ واقعی کتاب و سنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے. یہ خاص میسج اور پیغام ہے. خیر، اللہ سے میں دعا کروں گا جو بھی باتیں توحید عبادت کے تعلق سے میں نے آپ کو سمجھایا آج کے خطبہ جمعہ میں کہ توحید عبادت کے 3 رکن ہیں، یعنی اللہ سے کامل محبت ہے، اللہ رب العالمین سے کامل امید ہے، اللہ رب العالمین سے مکمل خوف ہے. یہ اس کے رکن ہیں عبادت کے. اور عبادت کی 3 قسمیں،
زبانی عبادت ہے، بدنی اور جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ میں نے تفصیل سے زبانی عبادت کو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ کو بدنی عبادت کے بارے میں تفصیل سے، پھر مالی عبادت کے بارے میں تفصیل سے، ان میں گڑبڑیاں کہاں سے ہو رہی ہیں وہ گڑبڑیاں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں آج کے درس، آج کے خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارا جب آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو قبر کی زندگی میں ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، اللہ ان کی لغزش کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ان کے قبر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، اللہ قبر کے عذاب اور قبر کی مصیبت اور پریشانی سے ان کو بچا لے۔ رب العالمین میدان حشر کی گھڑیوں سے ہماری حفاظت فرما، مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین جب آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرما، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا